جی سینیٹر مشتاق صاحب سے. شکریہ مسٹر چیئرمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. صدق اللہ العظیم. اللہ کی کتاب میں ارشاد ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اپنی جان سے بڑھ کر ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کو اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے دلوں کے اندر بستے ہیں، اور ایک امتی اور ایک مسلمان کے دل میں جو محبت کا، جو عشق کی طاقتور شمع ہوگی، وہ اپنے پیغمبر کی محبت اور عشق کی ہوگی. تمام انسانوں سے، اپنی والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی پارٹی سے، اپنی عہدے سے، اپنی منصب سے، ہر چیز سے بڑھ کر محبت جو ایک مومن اور ایک امتی کے دل میں ہوتی ہے وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰست، آبروئے ما زنام مصطفیٰست، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہیں وہ مسلمان کے دل میں ہے، اور مسلمانوں کی جو آبرو ہے، جو عزت ہے، وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں. اپنے اردو کلام کے اندر اقبال نے کہا ہے کہ سالار کارواں ہیں میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا. وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی نامی نامی کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون ہے اور ہماری دلوں کو ٹھنڈک ہے. یہ جو واقعہ انڈیا کے اندر ہوا ہے، جو بی جے پی کی سینٹرل لیڈرشپ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یہ 2 ارب مسلمانوں کے اوپر حملہ ہے، یہ عالم اسلام کے اوپر حملہ ہے، اور یہ بدترین دہشت گردی ہے. جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں وہ انسان نہیں ہیں، درندے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو اس دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف وہ دھکیلنا چاہتے ہیں. یہ فاشسٹ لوگ ہیں، اور انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کے امن کو خطرے میں ڈالا ہے. ہمیں علم ہے کہ ہندوستان کے اندر بی جے پی اور آر ایس ایس کی حکومت ہیں، اور وہ ہندوتوا کے نظریے کے پرچارک ہیں، اور ہندوتوا کے نظریے کے 3 ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو ہیں مسلمانوں کے لیے. نمبر 1 وہ ہندو بن جائیں، نمبر 2 وہ ہندوستان چھوڑ دیں، نمبر 3 آپشن یہ دیتے ہیں کہ وہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اس ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو کے ساتھ آر ایس ایس اور بی جے پی وہ ہندوستان کے اوپر وہ حکومت کر رہی ہے. مسٹر چیئرمین، جینوسائیڈ واچ کی جو جنوری 2022 کی رپورٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ بی جے پی کے تحت انڈیا اور کشمیر کے اندر جینوسائیڈ کا ایک بہت سٹرونگ رسک جو ہے وہ موجود ہیں. تو دنیا بھر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بابری مسجد کا انہدام، کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام، برقعے کے اوپر پابندی، اور اب ناموس رسالت کی طرف ان لوگوں نے ہاتھ بڑھایا ہے. اس لیے مسٹر چیئرمین، ہم اس کی شدید الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں، اور میں اس موقع پر میں عالم اسلام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اگر ہم تحفظ نہ کر سکے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے اگر ہم تحفظ نہ کر سکیں تو ہم کیسے امتی ہوں گے؟ اور میں مسلم حکمرانوں سے کہتا ہوں، اس وقت 60 مسلم ممالک ہیں، اس وقت 80 لاکھ فوج ہے مسلمانوں کے ساتھ، اس وقت مسلمانوں کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایک ہتھیار ہیں، آبنائے ہرمز ہے، آبنائے ملاقہ ہے، نہر سویز ہے. اس وقت مسلمانوں کے 80 لاکھ فوج کے ساتھ ہر قسم کا ہتھیار ہے. اس وقت مسلمانوں کے پاس نیچرل ریسورسز اور پیٹرولیم اس کا ہتھیار موجود ہے. ان سب ہتھیاروں کے باوجود اگر امت مسلمہ مودی کے فاشسٹ پارٹی کے مقابلے میں اپنے پیغمبر کی شان کو اور ناموس کو محفوظ نہ کر سکیں، تو میں مسلم حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ حشر کے روز کس منہ سے شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کریں گے، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کی جام کی درخواست کریں گے. اس لیے یہ تمام مسلمانوں کا بھی فرض ہے، اور بالخصوص مسلم حکمرانوں کا فرض ہے کہ ان دہشت گردوں کو جواب دیں، اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، ان کی ناموس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قسم کے جو اقدام ہیں وہ کردار وہ ادا کریں. مسٹر چیئرمین، اس موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ پورے عالم اسلام کو، بالخصوص پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. عالم اسلام کو
OIC کا ہنگامی اجلاس بنانا چاہیے. یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے, یہ بی جے پی کی اسٹیٹ پالیسی ہے. مساجد کے بعد, مدارس کے بعد, برقعے کے بعد, مسلمانوں کے قتل عام کے بعد, اسلامی تہذیب کے بعد اب انہوں نے ناموس رسالت کی طرف ایک منصوبے کے تحت ہاتھ بڑھایا ہے. اس اسٹیٹ پالیسی کا جواب پاکستان کو دینا چاہیے. OIC کا اجلاس بلائیں اور OIC کے اجلاس میں سفارتی تعلقات اور تجارتی تعلقات کے منقطع کرنا, مصنوعات کی بائیکاٹ کرنا اور باقاعدہ وارننگ دے گا کہ ناموس رسالت ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, ناموس رسالت ہمارے لیے سرخ لکیر ہے, ہم جان پر کھیل جائیں گے, ہم ہر قسم کے نقصان کو گوارا کر لیں گے, اپنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کو وہ برداشت نہیں کریں گے. تو OIC کا اجلاس بلایا جائے اور انٹرنیشنل فورم, بالخصوص یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اوپر, پلیٹ فارم کے اوپر اس ایشو کو اٹھایا جائے اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے پاکستان عالم اسلام کو متحرک کرے, تمام باضمیر ممالک کو متحرک کرے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو متحرک کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر جو 25-30 کروڑ مسلمان رہتے ہیں ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے, وہاں کے مساجد کی تحفظ ہماری ذمہ داری ہے, وہاں اسلامی تہذیب کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے پاکستان کو اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کا ایک کارنر سٹون اس کو بنانا چاہیے کہ پاکستان ناموس رسالت کے تحفظ اور بالخصوص انڈیا میں مسلمانوں کے اور مسلم تہذیب کے تحفظ کو اپنی پالیسی کا ایک کارنر سٹون بنائیں. بہت شکریہ. بڑی اچھی سجیشن ہے. جب یہ ریزولوشن پاس ہوگا یہ میرے سائن سے سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کو بھیجیں گے اور 3 رکنی ایک ڈیلیگیشن بھی وہاں بھیجوں گا, جا کے احتجاج کریں ان کے سامنے اور ان کو دے دیں جی, یہ پیش کریں جی.